الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو دھیان سے کان لگا کر بیان سنوں گا۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں، بہت سارے واقعات کتابوں میں درود پاک کے فضائل میں ملتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ آج کے بیان میں میں ایک ایسے موضوع کی طرف آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ جو اگر اچھے انداز سے اس کو اپنایا جائے اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک ایسی عادت ہے کہ کوئی کہے کہ جناب وہ عادت میرے اندر ہے ہی نہیں، تو یہ پاسبل نہیں۔ انسان اس ہیبٹ سے، اس عادت سے بچ نہیں سکتا، لیکن اس عادت کو وہ ڈائیورٹ کر سکتا ہے، ایک اچھی سوچ دے سکتا ہے اور اس سے ثواب بھی کما سکتا ہے۔ وہ کون سی عادت ہے؟ انشاءاللہ اس پر مدنی پھول حاصل کریں گے۔ پہلے شروع میں ایک قرآنی واقعہ سنیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار واقعات موجود ہیں، اور ایسے واقعات ہیں کہ اگر ہم پڑھیں تو ہمارے لیے بڑے دلچسپ بھی ہیں، حیرت ناک بھی ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے ہمارے لیے موضوع بھی اور سبق موجود ہیں۔ مگر بدقسمتی سے آج ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ساری دنیا کی ریسرچ تو پڑھتے ہیں، اخبارات تو پڑھتے ہیں، کئی لوگ ناول بھی پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن میں کیا کیا ہمارے لیے موجود ہے ہمیں وہ نہیں پتا۔ پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے، کوئی تو غلطی ہوگی، اگر وہ ریزن معلوم کر لیا جائے، ان غلطیوں سے بچا جائے، تو ہم بھی بہت اچھے انداز میں رب کو راضی کرنے والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ 9ویں پارے میں سورہ اعراف کے اندر موجود ہے۔ یہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کا واقعہ ہے۔ آپ کی قوم کے 70,000 افراد عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ سارے کے سارے مچھیرے تھے، فشنگ کرتے تھے، کیونکہ سمندر تھا، اور بڑے ویل سیٹ تھے، بزنس بڑا اچھا تھا، بڑی زبردست ان کی آمدنی تھی، بڑا اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ایگزام لیا، امتحان لیا۔ ان پر ہفتے والے دن شکار کو منع کر دیا گیا کہ آپ پورا ہفتہ شکار کریں، کوئی پرابلم نہیں، سیٹرڈے کو آپ شکار نہیں کریں گے۔ اچھا، امتحان اور زیادہ جس کو کہیں کہ مشکل ہو گیا کہ عام دنوں کی نسبت ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ اب یہ قوم کہے جناب پورا ہفتہ شکار کرتے ہیں، ہفتے کو منع ہو گیا، اور ہفتے والے دن نظر آتا کہ فش بہت ساری ہیں۔ اب لالچ، گریڈ، کہ اب کریں کیا؟ ایسے ہمارے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں کہ حرام کام میں جب بہت زیادہ پروفٹ نظر آتا ہے، بندہ بولتا ہے کوئی راستہ نکلے، یہ کسی طرح ڈیل جانی نہیں چاہیے، کسی طرح یہ کام ہو جانا چاہیے، پھر کوئی راستہ مل جائے بس۔ اب اس قوم نے بھی دیکھا کہ جناب سیٹرڈے کو تو بہت ساری مچھلیاں آتی ہیں، کرے کیا؟ اب شیطان آیا۔ دیکھیں، شیطان نے آ کر اس قوم کو ایک ہیلا سجھایا کہ ایسا کرو کہ چند حوض بنا لو، چھوٹے چھوٹے پاٹس بنا لو، اور چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر عام دنوں میں پانی یہاں لے لیا کرو، اور ہفتے کے دن اس کو بند کر دیا کرو، اور اتوار والے دن اس حوض میں سے شکار کر لینا۔ یعنی ہیلا سجایا کہ مچھلیاں ساری تمہارے پاٹس میں آ جائیں گی، حوض میں آ جائیں گی، ہاں اس حوض سے تم اتوار والے دن مچھلی نکال لینا۔
گویا کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑوایا اس نے. حالانکہ دیکھا جائے تو شکاری تھا. پاٹس کے اندر, چھوٹے ہاؤس کے اندر اگر آپ مچھلیوں کو بند کر رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے شکاری تھا. لیکن اس قوم نے یہ ہیلا مان لیا شیطان کا, اور اس نے جناب یہ کرنا شروع کر دیا. میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو سود کا نام انٹرسٹ کہہ کر, پروفٹ کہہ کر, منافع کہہ کر, یا کوئی بھی ایسا نام دے کر حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے جناب یہ راؤنڈ اباؤٹ گھومنے سے چیز ٹھیک ہو گئی ہے. شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا سجایا کہ ایسا کرو, چھوٹے سے پاٹس بناؤ, وہاں پانی لے لو, ہاؤس بند کر لو, پیر والے دن, اتوار والے دن مچھلیاں لے لینا, مچھلیاں تو قابو میں آ جائیں گی نا. انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے افراد میں 2-3 گروہ بن گئے. کچھ نے کہا یہ تم حرام کر رہے ہو, اللہ نے منع فرمایا, ہفتے کو شکار نہیں کر سکتے, ہم تم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. کچھ لوگ خاموش رہے, نہ ان کا ساتھ دیا, نہ انہیں کرٹیسائز کیا. اور تقریباً یہ 12,000 لوگ تھے کہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں جو اس کام میں مشغول ہو گئے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے, آپ کو بڑا جلال آیا. اچھا, اس قوم نے کام کیا کیا کہ جو وہ 12,000 لوگ تھے آپس میں ایک دیوار کھڑی کر لی. کہا تم الگ ہم الگ, ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے, تم حرام کما رہے ہو, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی گئی. اب 12,000 لوگ اس طرف ہو گئے, باقی لوگ اس طرف ہو گئے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ یہ قوم اللہ کی بات نہیں مان رہی اور ہفتے کو شکار کر رہے ہیں, آپ نے اس قوم پر لعنت فرمائی. اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ایسا آیا کہ ان 12,000 لوگوں میں سے کوئی بھی شخص اس دیوار سے اس طرف نہ آیا. یہ لوگ حیران ہو گئے کہ آج پورے دن میں کوئی بھی نہیں آیا. اب جب ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر وہاں دیکھا تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں وہ ساری کی ساری قوم بندر بن چکی تھی. 12,000 افراد وہ سارے کے سارے دھتکارے ہوئے بندر بن گئے. اب وہ 12,000 لوگ جب بندر بنے, کیونکہ آپس میں رشتہ داریاں تھی, اب وہ لوگ یہاں آتے اور آ کر انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو تو پہچان لیا. کوئی کزن تھا, کوئی چچا تھا, کوئی ماموں تھا, ان کو پہچانتے تھے وہ بندر. لیکن یہ لوگ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ بندر کون ہے, میرا کون سا رشتہ دار ہے. آ کر وہ روتے رہے, کپڑے سونگتے رہے, 3 دن تک زندہ رہے. مگر 3 دن کے بعد وہ 12,000 کے 12,000 افراد وہ دنیا سے چلے گئے. قرآن کا یہ واقعہ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں بعد والوں کے لیے زبردست عبرت ہے. بدقسمتی یہ ہے ہم پڑھتے نہیں, ہم قرآن کو سمجھتے نہیں. قرآن میں ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ پڑھیں تو پتا چلے کہ جو غلطیاں آج ہم کر رہے ہیں وہ غلطیاں پچھلی قومیں کر گئیں اور ان غلطیوں کی بنا پر سزائیں بھگت چکی. اگر آج مجھ پر اور آپ پر عذاب نہیں آ رہا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے ہم پر عذاب نہیں آ رہا, لیکن کوئی ایک دن تو ہوگا نا جس دن جواب دینا پڑے گا, جس دن سوال ہوگا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے, اس واقعے سے میسج کیا ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی ناراضی والے کام کی طرف نہیں جانا چاہیے, اور خاص طور پہ جب روزی کا معاملہ ہو, رزق کا معاملہ ہو, اس میں حرام کی طرف نہیں جانا. آج مسلمان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا, اور اس کے پیچھے ایک جو وجہ ہے وہ ہے لالچ, ہرس, گریڈ. اس کی بنا پر کہ بہت زیادہ جمع ہو جائے اور بس جلدی جلدی میں سمیٹ لوں. آج میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے ایک قرآنی واقعہ سنا کہ لالچ کی بنا پر اس قوم نے اپنے نبی کی بات نہ مانی, یہ قوم کے افراد بندر بن گئے. آج میں اور آپ بھی لالچ میں مبتلا ہے. جی ہاں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں لالچ میں مبتلا نہیں, کیونکہ لالچ سے کوئی نہیں بچ سکتا. کیونکہ ہرس ایسی چیز ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہو یا کڑیل جوان یا پھر 100 سال کا بوڑھا ہو, مرد ہو یا عورت, حاکم ہو یا محکوم, افسر ہو یا مزدور, غریب ہو یا امیر, عالم ہو یا جاہل, اس سے بچ نہیں سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اچھی لالچ ہوتی ہے اور کسی کو بری لالچ ہوتی ہے. لالچ کی 3 قسمیں بنیں گی. سب سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے اس ہرس کے بارے میں, لالچ کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, ترجمہ کنز الایمان, اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں. یعنی جو ہمارا دل ہے نا یہ لالچ سے بچ نہیں سکتا. تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت ہے لالچ دل کا لازمی حصہ ہے.
کیونکہ اس کو اسی طرح بنایا گیا ہے. یعنی جو دل ہے نا وہ لالچ سے بچ ہی نہیں سکتا, وہ بلٹن ہے اس کے اندر, بنایا ہی اس کو لالچ کے ساتھ گیا ہے. اب جناب آپ کہیں گے کہ بچے کیسے؟ تو لالچ تو رہے گی دل میں, مگر اس لالچ کو ہم نے ڈائیورٹ کرنا ہوگا, اس کے رخ کو تبدیل کرنا ہوگا. کچھ لوگ بری لالچ میں پڑ گئے جو دنیا بھی برباد کر رہے ہیں, آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. ارے انسان تو ایک طرف رہے, حرص اور لالچ جو ہے نا میرے بیچے اسلامی بھائی, اس میں جانور بھی مبتلا ہوتے ہیں. اور کتے کا لالچ بڑا مشہور ہے, یہ اتنا حریص ہوتا ہے کہ اسے کوئی مرا ہوا جانور اکیلے کھانے کو مل جائے وہ اسے اکیلے ہی ہڑپ کرتا ہے, کسی دوسرے کتے کو قریب بھی نہیں آنے دیتا. ایسے ہی ایک لالچی کتے کی ایک سبق آموز حکایت کتابوں میں لکھی ہے, بڑا زبردست میسج ہے اس میں ہم لوگوں کے لیے, جو کہتے ہیں جناب سب کچھ مجھے مل جائے, سب میں ہی سمیٹ لوں, سارے دریا کا پانی میں ہی پی لوں, بزنس سارا میں ہی سمیٹ لوں, اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. کتابوں میں لکھا ہے ایک حکایت کہ ایک کتا بڑا بھوکا تھا اور کھانے کے لیے تلاش میں ادھر ادھر مارا پھر رہا تھا. اچانک اس کو ایک ہڈی ملی, اس نے منہ میں اس کو دبایا اور ایک نہر کے کنارے کنارے چلنے لگا. اب نہر کے کنارے چلنے لگا تو اس کی نظر نہر میں پڑی. اب کتا تھا نا, اس کو اتنی عقل تو تھی نہیں, نہر میں اس کو اپنا عکس نظر آیا اور وہ سمجھا کہ جناب ایک اور کتا بھی ساتھ ساتھ ہے اور اس کے منہ میں بھی ایک اور ہڈی ہے. تو اس نے سوچا یہ والی ہڈی جو ہے نا یہ بھی مجھے مل جائے, جو اس کتے کی جو نہر میں نظر آ رہی ہے, اور ایک کی بجائے دو ہو جائیں گی. اب اس نے کیا کیا کہ اس کتے کو ڈرانے کے لیے بھونکنا شروع کیا کہ میں بھونکوں گا یہ بھاگ جائے گا اور ہڈی میں لے لوں گا, پتہ نہیں تھا میرا ہی عکس ہے. جب اس نے بھونکا تو منہ سے ہڈی نکلی اور وہ بھی پانی میں چلی گئی اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا. آج یہ میسج ہے ہمارے لیے, جو لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں کا چھن کر میرے پاس آ جائے, کسی طرح اور انکریز ہو جائے, چاہے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے, چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو, یہ ان سب کے لیے میسج ہے کہ لالچ بری بلا ہے. جو ہم سنتے ہیں نا وہ یہ والی لالچ ہے جس میں انسان اللہ کی ناراضی اختیار کرتا ہے. ایک لالچ بہت اچھی ہے, جی ہاں, ایک لالچ اللہ کو بڑی پسند ہے. اے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لالچ, وہ حرص عطا کر دے جو اس کی بارگاہ میں محمود ہے, اور اس کے وہ حریص بندے جو اسے راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. ان کی حرص کیا ہوتی ہے؟ ایک حرص ہوتی ہے محمود, اچھی لالچ, اچھی حرص, اور وہ کیا ہے؟ نیکیوں کی حرص, عبادت کی حرص, تلاوت کی حرص. لالچ ہے درود پاک پڑھنے کی, لالچ ہے اللہ کے ذکر کرنے کی, لالچ ہے حرمین طیبین بار بار جانے کی. اگر یہ تمام کام اللہ کی رضا کے لیے ہو رہے ہیں, بہترین لالچ ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اچھی کاموں کی لالچ کیسے کرنی چاہیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, میرے آقا فرماتے ہیں احرس, حرص کرو, لالچ کرو. نبی پاک فرما رہے ہیں کس کی؟ علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز, یعنی اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو, عاجز نہ ہو. ہمارے اسلاف نے بھی تو یہ حدیثیں سنی تھی, دیکھو کیسی حرص تھی, کیسی تمنا تھی. آج لوگ کہتے ہیں جناب لائف بہت تھوڑی ہے, جلدی جلدی کام کرنا چاہیے, جلدی جلدی دنیا بہتر کر لو, جتنا انجوائے کرنا ہے کر لو, ہم دنیا سے چلے جائیں گے. ایک مینٹل لیول تو یہ ہے, ہمارے اسلاف کا مینٹل لیول کیا تھا؟ وہ بھی یہ کہتے تھے وقت تھوڑا ہے, دنیا تھوڑی ہے, اس میں جلدی جلدی نیکیاں کر لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتوں کو حاصل کر لیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, قطعی جنتی ہیں. مگر لالچ کیسی تھی, حرص کیسی تھی, عبادت کا شوق کیسا تھا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی موجودگی میں اعلان کیا, آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے. چلیں ٹھیک ہے جناب. پھر پوچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا آج میں نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے. ارشاد فرماتے اچھا یہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے. چوتھا اناؤنسمنٹ صحابہ کرام کے سامنے, ارشاد فرماتے ہیں آج تم میں کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا میں نے آج مریض کی بھی عیادت کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ ایٹیٹیوڈ تھا صحابہ کا. ایک ہی دن میں کتنے نیک کام ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرنے ہیں. ہم بھی شیڈیول بناتے ہیں صبح واٹ ٹو ڈو,
موبائل میں الارم، اپنے کمپیوٹر میں بڑے لوگ ہوں تو سیکرٹری کو کہتے بتانا کل مجھے یہ کام کرنے ہیں. آپ نے جو کل پورے دن کا شیڈول بنایا اس میں کیا لالچ ہے آپ کی؟ دنیا اچھی ہو جائے. کہیں عبادت کا ٹائم رکھا اس میں؟ کہیں درود کا ٹائم رکھا؟ کہیں تلاوت کا ٹائم رکھا؟ کہیں سیکرٹری کو کہا کہ جناب نماز کا وقت ہو تو 15 منٹ پہلے یاد دلانا مجھے وضو بھی کرنا ہے اور نماز سے پہلے جو 4 سنتیں وہ بھی ادا کروں گا تاکہ اور عبادت کا مجھے ثواب مل جائے، رب کی بارگاہ میں اور سجدے ہو جائیں. کیا معلوم جو آج میں نے اثر پڑھنی ہے کل وہ مجھے ملنی ہے کہ نہیں ملنی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حرص کیجئے، لالچ کیجئے، مگر آخرت کی لالچ کیجئے. ایسا نہ ہو دنیا بناتے بناتے، ایسا نہ ہو اپنی دنیا کو بہتر کرتے کرتے ہم آخرت کو برباد کرتے چلے جائیں. ہمارے اسلاف کا عبادت کا شوق کیسا تھا. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوچئے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو قطعی جنتی ہیں، گارنٹیڈ جنتی ہیں، جن کو دنیا میں نبی پاک نے مجدہ سنا دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. اس قدر بڑا اسٹیٹس ہے، مگر پھر بھی عبادت کا جذبہ. ارے ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے. وہ عبادت گزار اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے. آپ پر جب حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، نیزے سے آپ کو زخمی کیا گیا، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت ابن عباس حاضر ہوئے. ان پر کپڑا ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا کہ یہ ان کو بے ہوشی سے اٹھانا ہے. یہ نماز کے نام پر جتنی جلدی اٹھیں گے کسی اور چیز کے نام سے نہیں اٹھیں گے. اس زخمی حالت میں کہتے ہم نے عرض کی یا امیر المومنین نماز صلاح. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا اللہ عز و جل کی قسم جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اس آخری سانسوں میں سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی. اے صحابہ کے اپنے آپ کو نوکر کہنے والوں، اے صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، ہمارے صحابہ آخری سانسوں میں زخمی حالت میں نماز پڑھیں. آج ہم پنکھے چل رہے ہوں، ایئر کنڈیشن چل رہے ہوں، ہم نماز کے وقت کھڑے نہیں ہوتے. یہ کیسی صحابہ کرام سے محبت ہے. ارے ایسا نہ ہو یہ غفلت بھری زندگی ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے. یاد رکھو یہ نا زندگی ہے نا، یہ برف ہے. میرے اور آپ کے ہاتھ میں گویا ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے. کسی کے ہاتھ میں 30 سال کا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں 40 سال کا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں 50 سال کا ہوگا، اور یہ کبھی بھی پگھل جائے گا. پگھل رہا ہے ڈیلی. مگر مجھے نہیں پتا کہ آج اس برف پگھلنے کا آخری دن تو نہیں. کیا معلوم کل کی صبح میری زندگی میں نہ ہو. ارے اچانک ہمارے سامنے لوگ چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں ارے کل تو ہمارے ساتھ تھا، ہم نے ساتھ کھانا کھایا تھا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوچئے اگر اسی طرح ہماری زندگی کا چراغ بھی گل ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے تیاری کتنی کی ہے. ہمارے اسلاف کے ایسے ایسے واقعات میرے پاس موجود ہیں. سیدنا صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے سوج گئی تھی. آپ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے کہ آپ کو اگر کوئی کہہ دیتا کہ کل قیامت ہے تو آپ اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے. یعنی اتنا زبردست شیڈیول پہلے ہی بنا ہوا تھا، اب اس پہ کوئی سپیس نہیں تھی کہ قیامت کے لیے کچھ ایکسٹرا عبادت کر لیں. آپ کے بارے میں آتا ہے، دیکھیں اے ملتان میں رہنے والوں، آپ کے یہاں بڑی گرمی پڑتی ہے، اور آج کل گرمی کے دن ہیں تو یہ بات ذرا جلدی سمجھ آ جائے گی. لائٹیں بھی کم ہوتی ہیں. گرمی میں ہم کہاں سوتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں چھت پہ لوگ سوتے ہیں تاکہ لائٹ نہ بھی ہو تو ہوا چلتی رہے، نیند آ جائے. سردی میں کہاں سوتے ہیں؟ کمرے کے اندر جا کے سوتے ہیں تاکہ سردی جو ہے اس سے بچا ہو جائے. حضرت صفوان بن سلیم کے بارے میں آتا کہ آپ سردی کے دنوں میں کھلے آسمان تلے سوتے تھے اور گرمی کے دنوں میں بند کمرے میں سوتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سردی کی وجہ سے زیادہ نیند نہ آئے، زیادہ رات کا وقت اللہ کی عبادت میں گزار لوں. کمرے میں گرمی میں اس لیے سوتے کہ گرمی میری نیند سے اٹھا دے، تھوڑی نیند کر لوں اور باقی رات رب کی عبادت میں گزار لوں. اور ایک ہم ہیں کہ بڑے آرام دہ کمروں میں ہوتے ہوئے جب فجر کے وقت مؤذن اذان کی آواز لگاتا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، ہم اوندھے منہ ہو کر سو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نماز میں آنکھ نہیں کھلتی. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جس دن آپ کی صبح 6 بجے کی فلائٹ ہو کیسے آنکھ کھلتی ہے؟ کتنے الارم رکھتے ہیں؟ ٹرین ہو کسی کی 7 بجے کی، 2 پڑوسیوں کو بھی کہہ کر سوتے ہیں دیکھو اٹھا دینا ٹرین نہ چلی جائے. جس کو صبح 7 بجے جاب پہ پہنچنا ہے، پتہ ہے لیٹ جاؤں گا تو کٹوتی ہو جانی ہے،
وہ اپنی والدہ کو گھر والوں کو کہہ کے سوتا ہے 6:30 بجے اٹھا دینا, کسی طرح بھی جاب پہ ٹائم پہ پہنچنا ہے, جاب امپورٹنٹ ہے, ٹرین امپورٹنٹ ہے, فلائٹ امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے نماز امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم نماز ضائع کرتے تھے. ہنستے ہنستے لوگ کہتے ہیں بس جناب 4 نمازیں پڑھتا ہوں. شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ میں فجر ضائع کر رہا ہوں, قضا کر رہا ہوں. کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کہا گیا نماز کو قضا کرنا. جس کو لالچ ہوتی, جس کو حرص ہوتی کہ یہ تھوڑی سی دنیا میں اپنی آخرت بہتر کر لوں, وہ کبھی نماز قضا نہ کرتا. وہ تو ڈھونڈتا اور عبادت کے موقع. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے, قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا, آج والد بھی بیٹھے ہوں گے, بچے بھی بیٹھے ہوں گے, کتنا پیار کرتا ہے ہمارا والد ہم سے. باپ وہ شخصیت ہے جو بیٹے کے لیے اپنی بھوک برداشت کر کے بیٹے کا پیٹ بھرتا ہے, ڈبل نوکریاں کر کے بیٹے کی خوشی پوری کرتے ہیں. مگر سنو, قیامت کے دن بیٹا اپنے باپ کے پاس جا کر کہے گا, ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ باپ سے عرض کرے گا, کیا میں آپ سے محبت کا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ والد صاحب ذرا دیکھیے آج میں کیسی مصیبت میں گرفتار ہوں, مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی دے دیجیے. سنو, ایک نیکی مانگے گا بیٹا والد سے, یا کہتا ہے حضور میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجیے. وہ والد جو بیٹے کی تکلیف پر تڑپ جاتا ہے, قیامت کے دن اپنے بیٹے کو جواب دے گا, میرے بیٹے تو نے مجھ سے وہ چیز مانگی ہے, وہ آسان تو ہے لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈر رہا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو. اس کے بعد بیٹے سے باپ بات کرے گا, اپنے احسانات یاد دلائے گا, بیٹے میں نے تیرے لیے تو کیا 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 تھا, کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی, تجھے پال پوس کر بڑا کیا. وہ والد کہے گا کہ بیٹا تم مجھے ایک نیکی دے دو, یا میرے ایک گناہ کا بوجھ میرا بیٹا اٹھا لو. بیٹا کہے گا کہ آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے ابو, لیکن مجھے اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے. گویا نہ بیٹا باپ کو ایک نیکی دے گا, نہ باپ بیٹے کو ایک نیکی دے گا. ارے جب اتنی امپورٹنٹ ہے ایک نیکی تو کیوں نہیں کر لیتے ابھی, کیوں نہیں لالچ کر کے ابھی زیادہ نیکیاں کما لیتے؟ وہاں ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا. اور آج نیکیاں کرنے کا موقع ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں. اس دن کے لیے جمع کرو جس دن ایک ایک نیکی کی حاجت ہوگی. کرو لالچ, یہ دنیا کی نہیں بلکہ اپنی جنت حاصل کرنے کی, اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کی لالچ کیجئے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت جنید بغدادی آپ نے بڑا نام سنا ہوگا. آپ کی نزا کا وقت آ گیا, لاسٹ مومنٹ آف دا لائف. لوگوں نے دیکھا کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا آپ کا آخری وقت ہے, سکرات کا عالم ہے, آپ ابھی بھی تلاوت کر رہے ہیں. فرمایا میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں جلدی جلدی اس میں اور اضافہ کر لوں. وہ نہیں ہوتا سمیٹتا انسان, یار دکان بند ہو رہی ہے تھوڑا اور سمیٹ لوں. ان لوگوں کو یہ نیت ہوتی تھی, اور تھوڑا اور, تھوڑی اور عبادت, تھوڑی اور تلاوت, تھوڑی اور نیکی, کہ جب جاؤں تو اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال لے کر جاؤں. کیا میرا اور آپ کا یہ ذہن ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را ہم دیکھیں ہمیں کن چیزوں کی لالچ ہو گئی. آج ہم اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میرے بزرگ بیٹھے ہیں, اس بات کو ہم سب سمجھتے ہیں. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو میرے اور آپ کے رزق لکھا ہے نا, وہ مل کر رہے گا. یاد رہے, یہ بٹھا لے دماغ میں, جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا. جو لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. ارے جو گارنٹیڈ ہے ہم اس کے پیچھے صبح سے شام تک پاگل ہیں, اور جو مغفرت گارنٹیڈ نہیں, جو جنت گارنٹیڈ نہیں, اس کی فکر ہمیں نہیں ہے. کچھ لوگ بڑی تکلیف میں یہاں جیتے ہیں, کاروبار نہیں چلتا, پرابلمز بہت ساری ہیں. سنو, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. قیامت کے دن کے بارے میں ایک بڑی بڑی جس کو کہنا سبق آموز حدیث پاک, مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باکرینہ ہے, قیامت کے دن اس دوزخی کو لایا جائے گا جسے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں ملی. سنو, جو دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر کہتے ہو یار اتنا بزنس, اتنا کام, دیکھو تو صحیح وہ کتنا خوشحال ہے. ارے پہلے یہ تو دیکھو کہ رب اس سے راضی ہے کہ نہیں. نہ دیکھو, ایسی نعمتیں دیکھ کر اپنے آپ کو کمزور فیل نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ سنو, میرے آقا فرماتے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کو بہت ساری نعمتیں دی ہوں گی, اور پھر اس کو جہنم کا ایک جھونکا دے کر پوچھا جائے گا, اے ابن آدم کیا تو نے دنیا میں کوئی بھلائی بھی دیکھی تھی؟
کوئی تجھے نعمت بھی ملی، وہ کہے گا خدا کی قسم مجھے کوئی نعمت نہیں ملی، سب بھول جائے گا، ایک جھونکا اتنا شدید ہوگا۔ اور میرے وہ اسلامی بھائی جو پریشان ہیں، جو مصیبت زدہ ہیں، جو غریب ہیں، جو مصیبتوں کے بار تلے دبے ہیں، شکوہ مت کرنا، شکایت مت کرنا، صبر کرنا، تھوڑی لائف ہے، گزر جانی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص کو لایا جائے گا جو سب سے زیادہ تکلیف میں رہا ہوگا، دنیا میں بڑا پرابلم میں رہا ہوگا، اسے جنت کی ہوا کا ایک جھونکا دکھایا جائے گا، جسٹ جھونکا، اور پھر پوچھا جائے گا اے انسان کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی، کبھی کوئی پریشانی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا خدا کی قسم کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ وہ جنت کی ہوا کا جھونکا ایسا ہوگا، وہ اس کے سارے دکھ بھلا دے گا۔ ناؤ اٹس اپ ٹو یو، ابھی آپ پر ہے کہ کیسی لائف گزارنی ہے۔ یاد رہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیسے والا ہونا یہ شریعت کو ایسا نہیں کہ اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے، مگر مال کمائیے جائز طریقے سے اور پھر اس کو جائز جگہوں پر خرچ کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اسی میں زندگی مت گزاریے، آخرت کی تیاری کیجئے، لالچ کیجئے اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بدقسمتی سے اسی لالچ کی وجہ سے، اسی دوڑ کی وجہ سے ہمارے تاجر اسلامی بھائی انٹرسٹ کے کاروبار میں، سود کے کاروبار میں چلے جاتے ہیں۔ بس جناب ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بن جائے، ایک گھر سے دوسرا مکان بن جائے، اب سودی ادارے بھی آ گئے، گاڑی لینی ہے کوئی پرابلم نہیں، ہم سے سود لے لو، ہم سے لون لے لو، اور لوگ جناب اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سنو سنو، سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بیمار کے سرہانے تشریف لائے، آخری وقت تھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے کئی بار کلمہ شریف کی تلقین کی، کلمہ پڑھو، کہتا ہے 10-11 10-11، آپ کہتے کلمہ پڑھو، وہ جواب میں کہتا 10-11 10-11۔ اس کو پوچھا تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا ہے میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، میں جب بھی کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں یہ آگ مجھے جلانے کو آ جاتی ہے۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا کام کرتا تھا؟ لوگوں نے بتایا یہ سود خور تھا اور کم تولا کرتا تھا۔ اے ملاوٹ کر کے، کم تول کر، ڈنڈی مار کر، سود کا کام کر کے کاروبار کرنے والوں، پیسے تھوڑے بڑھ جائیں گے لیکن اگر رب ناراض ہو گیا کدھر جائیں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کم ناپ تول والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، چنانچہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اور ماپو تو پورا ماپو، اور ماپو تو پورا ماپو، اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا۔ کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ کوئی امیجن کر سکتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے اس فعل کو؟ مگر یہ کتنی خطرناک اگزامپل ہے کہ اس کا ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ پھر بھی کہتے ہیں جناب چلتا ہے، مارکیٹ کے ساتھ رہنا ہے، کاروبار بھی تو چلانا ہے، نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، آپ نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور سود کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں، خدا را چھوڑ دو، یہ لالچ ختم کر دو۔ سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا۔ ارے کوئی اللہ سے جنگ کر کے بھی جیتا ہے، بربادی مقدر ہوگی، ہر چیز بک جاتی ہے۔ میرے پاس ایسی ایسی خبریں موجود ہیں، پچھلے دنوں کچھ اخباری رپورٹس میں آپ کو بتاتا ہوں، مرکز الاولیاء لاہور میں آپ کے ملتان روڈ کے رہائشی ایک رکشہ ڈرائیور نے سودی قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے ایک لاہور کا ایک رہائشی، کپڑے کی فیکٹری تھی، اس نے سود خوروں سے 1 کروڑ روپے قرض لیا، اس نے 3 کروڑ واپس کر دیے سود کی مد میں، مگر وہ کروڑ روپیہ ویسے کا ویسے ہی باقی رہا۔ آخر کار رقم ادا نہ کر سکا، فیکٹری بھی بک گئی، گھر بھی بک گئی، اب وہ بیچارہ کراچی کے اندر ملازمت کر رہا ہے اور اس کے بچے مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی مثالیں آپ کے بھی اطراف میں ہوں گی۔ سود کے جو عمارت بنتی ہے وہ بربادی مقدر ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہم جاتے ہیں اس طرف؟ کیوں نہیں سوچتے کہ رب کو ناراض کر کے اگر تھوڑے سکے بنا بھی لیے،
ہمارا بننا کیا ہے؟ آج ایک بہت بڑی پرابلم، چونکہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا، دیکھیں اسلام کو پھیلانے میں بہت بڑا کردار بزنس کمیونٹی نے کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے معزز شخص تھے، آپ آئے، سردار قبیلے کے آئے، معزز آئے، اسلام کو تقویت ملی، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بریلینٹ بزنس مین تھے، آپ اسلام لائے اور آپ کے آنے کے بعد اسلام کو بڑا سپورٹ ملا۔ اس کے بعد عرب قافلے جب بیرون ملک گئے، اگر آپ فار ایسٹ جائیں، سنگاپور جائیں، ملائیشیا جائیں، انڈونیشیا جائیں، یہ کنٹریز کیسے مسلمان ہوئیں؟ اگر اس کی ہسٹری پڑھیں تو وہاں صحابہ نہیں پہنچے تھے، عرب بزنس مین پہنچے اور اونلی فار بزنس گئے تھے، وہ کوئی تبلیغی قافلہ نہیں تھا، کوئی نیکی کی دعوت دینے لیے نہیں گئے تھے، مگر ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا، ان کا بیہیویئر ایسا تھا، وہ بزنس بھی کرتے گئے، لوگ متاثر ہوتے گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے گئے، پورے کنٹری کانٹیننٹ مسلمان ہو گئے۔ اے میرے آج کے تاجروں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم سے کوئی کاروبار کرے گا تو مسلمان ہو جائے گا؟ سنو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور ہم لوگ بہت سے لوگ حج کرنے آئے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ اے مدینۃ العلیہ ملتان میں موجود عاشقان رسول، آپ نے سنا ہوگا جو حج کرنے جائے اور وہاں مر جائے تو قیامت تک حج کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے۔ حاجی سفر حج میں مرے اتنا خوش نصیب، مگر سنو یہ کیسا حاجی تھا اور مرا بھی کدھر؟ صفا مروہ کے درمیان۔ کہتے حضور ہمارے ایک دوست کا صفا مروہ کے درمیان انتقال ہو گیا ہے، ہم نے غسل کی، تدفین کے لیے جب قبر میں لے گئے تو حیران ہو گئے کہ قبر کے اندر بہت بڑا اژدہا موجود ہے۔ ہم نے اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی، وہاں بھی اژدہا موجود، تیسری قبر کھودی، وہاں بھی سانپ موجود۔ ہم کیا کریں حضور؟ ہم اس میت کو وہی چھوڑ آئے ہیں، آپ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا وہ اژدہا اس کا برا عمل ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، تم جاؤ اور ان 3 قبروں میں سے کسی ایک میں سے دفن کر دو، کیونکہ ساری دنیا میں قبریں کھود ڈالو گے، اس کا عذاب اس سے دور نہ ہوگا۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اژدہوں کے ساتھ، سانپوں کے ساتھ اس کی تدفین کر دی گئی۔ اب جب وہ قافلہ واپس گھر پہنچا، گاؤں شہر پہنچا، اس کی زوجہ سے پوچھا تمہارا شوہر ایسا کون سا گناہ کرتا تھا حج کے سفر میں مرنے کے باوجود سانپوں کے درمیان دفنا کر آئے ہیں؟ اس کی زوجہ کیا کہتی ہے؟ میرا شوہر غلے کا تاجر تھا، وہ غلے میں ملاوٹ کیا کرتا تھا، روزانہ گھر والوں کی ضرورت کے مطابق گندم نکال لیتا اور اتنی مقدار میں جو جو کا بھوسا گندم میں ملا دیتا، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ لگتا ہے اسی گناہ کی اسے سزا ملی۔ اے اناج میں ملاوٹ کرنے والوں، اے دوائیوں میں ملاوٹ کرنے والوں، اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو کام آپ کرتے ہیں، بی مال کو اے کہہ کر بیچنے والوں، ڈیفیکٹو مال کو اچھا کہہ کر عیب چھپا کر بیچنے والوں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والوں، سنو، مال تو بک جائے گا مگر قیامت کے دن اگر پکڑے گئے تو کدھر جائیں گے؟ نہ کریں ایسا، بلکہ اب تو لرزہ یہ طاری ہوتا ہے کہ سنا ہے، مجھے کسی نے بتایا پچھلے دنوں کوئی ایسا اسکینڈل پکڑا گیا کہ بلڈ کے اندر جو خون لگایا جاتا ہے مریض کو، اس خون کے اندر ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، مرنا نہیں، اللہ کو جواب دینا نہیں، یہ چند سکوں کی خاطر انسان کو مار دیتے ہو۔ توبہ کیجئے۔ آج میرے بزنس مین یہاں موجود ہیں، اگر آپ سب ایک ہو جاؤ اور نیت کر لو کہ سچا کاروبار کریں گے، اچھا کاروبار کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے۔ ارے اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ میرے وہ بھائی جو کبھی سوچتے بھی ہیں، ایسے بیانات ہوتے ہیں تو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہو رہی ہے لیکن اگر سب چھوڑ دوں گا تو بزنس کیسے چلے گا؟ جناب بہت ساری چیزیں ڈیپینڈیبل ہیں میرے اس کام پر۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کو ناراض کر کے کام کر رہے ہیں اور وہ روزی دے رہا ہے، کیا آپ جب وہ ناراضی والا کام چھوڑ دیں گے تو وہ روزی بند کر دے گا؟ ارے وہ غیب کے دروازے کھولے گا، وہ اور عطا فرمائے گا، وہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اصل پرابلم یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے برکت کا کانسیپٹ کیا سمجھ لیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں برکت جو ہے وہ کوانٹٹی میں ہے، جس کے پاس بہت زیادہ ہے اس کو بڑی برکت ہے۔ یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے۔ یاد رکھیں، برکت کا دار و مدار کوانٹٹی پر نہیں، برکت کا دار و مدار کوالٹی پر ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، بڑے ملازم ہیں، بڑا بنگلہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، مگر سکون نہیں ہے، گھر میں پرابلم ہے، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی، ہر وقت یہ ٹینشن ہے کہیں میں اغوا نہ ہو جاؤں، کہیں پیسے برباد نہ ہو جائیں، ہمارا مال نہ ڈوب جائے۔
اگر وہ حرام کماتا ہے تو سوچے یہ پیسہ کس کام کا، تمہارے پاس سکون نہیں. اور میں اس کے اب کمپیریٹیولی کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس چند ہزار روپے ہیں مگر بڑی پرسکون لائف ہے، رات کو نیند بھی اچھی آتی ہے، بچے بھی فرما بردار ہیں، گھر میں کوئی بیماری نہیں ہے، اور جو کماتا ہے وہ حلال کماتا ہے. بتاؤ برکت کس کے پاس ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوانٹٹی کو برکت سمجھتے ہیں. کوانٹٹی برکت نہیں، کوالٹی آف لائف برکت ہے. اللہ تھوڑا دے اور اس میں قناعت دے دے، اس میں خوشیاں دے دے، اس میں برکت دے دے، وہ بہت ہے. اس دوڑ میں نہ جاؤ کہ میں نمبر 1 ہو جاؤں، میں جناب اتنا بڑا بزنس مین ہو جاؤں، میرا جناب یہ سٹیٹس ہو جائے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، لالچ کرنی ہے مگر اچھی والی لالچ کرنی ہے، نیکیوں کی لالچ کرنی ہے. دنیا تھوڑی ہے، زندگی تھوڑی ہے، اس تھوڑی زندگی میں جتنا گیدر کر سکتے ہیں، جتنا جمع کر سکتے ہیں، آخرت کے لیے جمع کر لیجئے، کیونکہ جو آپ یہاں جمع کر رہے ہیں وہی آخرت میں لے جائیں گے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے وہ تاجروں جو حلال کماتے ہو، سنو، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. بزنس مین کو بڑا انکریج کیا گیا. ایک اور جگہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. کتنی پیاری التجا ہے. ہم سب چاہتے ہیں مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا مختصر اور بڑا جامع جواب ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنی غذا کو پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. بس غذا پاکیزہ ہو، ہم جو کھائیں، جو بچوں کو کھلائیں وہ حلال ہو، پاکیزہ ہو، پھر دعا بھی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے برعکس کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، مولا اس کی دعا قبول کر لے، تیرا بندہ رو رہا ہے. ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ، اس کی دعا میں نے قبول نہیں کرنی. کہ مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ دعا تو کر رہا ہے مگر یہ کھاتا حرام ہے، اس کے گھر میں حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ خدارا ابھی نیت کرنی ہے. اگر کوئی بری عادت ساتھ لگ گئی ہے، کچھ لوگوں کو شراب پینے کی عادت لگ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو بے حیائی کے کام کرنے کی عادت لگ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت لگ جاتی ہے، کچھ لوگ کسی اور برے کام میں لگ جاتے ہیں. میرا کوئی بھی بھائی یہاں موجود ہے، میرے پاس بہت سارا مواد موجود ہے، چونکہ لیکن اب وقت کافی ہو گیا، کہ شراب پینا کتنا برا کام، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت فرمائی گئی. یہ گندی بےہودہ شراب کے قریب بھی نہ جاؤ. ارے اللہ نے جنتیوں کے لیے شراب طہور تیار کر رکھی ہے، ہم وہاں پیئیں گے نا شراب، رب کی طرف سے عطا کردہ شراب. اس گندی شراب کے پاس نہ جائیں. جو برائی کے اڈوں کی طرف جاتا ہے، جو بے حیائی کے کام کی طرف جاتا ہے، سارے ان کاموں کو آج چھوڑنا ہے. قناعت کی دولت اپنا لیجئے. اگر کسی وجہ سے نہیں ہے روزی اتنی جتنی آپ چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹینشن نہ لیں، اللہ کی رضا پر راضی رہے، لالچ نہ کریں. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیسا ہے، اگر تم اللہ عز و جل پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ پرندے صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں. ارے پرندوں کا توکل دیکھو، پھر بھی ہمیں فکر رہتی ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 1 سال بعد کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا، اتنی ٹینشن. کچھ کام اللہ پر چھوڑ دو، جس نے پیدا کیا ہے وہی عطا فرمائے گا. آج یہاں تک بھی اسی نے پہنچایا ہے نا، اگلے کام بھی وہی سیدھے کرے گا. ہم اس کی ٹینشن کریں جس کا بار گارنٹی نہیں ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ ذہن بنا کر جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد برے کاموں کی طرف نہیں جائیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. یہ ذہن بنا لیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، جو میرے نصیب میں وہ مل کر رہے گا. لالچ کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، مگر نیکیوں کی کرنی ہے، عبادت کی کرنی ہے. جمع کر لو، تھوڑی زندگی ہے، جمع کر لو. ہمیں نہیں پتا کب دنیا سے جانا ہے، جو موقع ملے نا نیکی کر لینی چاہیے. درود پڑھنے کا موقع ملا، درود پڑھ لیجئے. تھوڑا ٹائم ہے، گندا کہتے ہیں تھوڑا سا فارغ ہوں،
اس فارغ وقت کو یوٹیلائز کریں، تھوڑا ذکر کر لیں. کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اب آپ کو پتا ہے آپ نے کتنی نیکیاں کما لی. حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 1 کروڑ روپے لے کر جاؤ کہیں اور کہو مجھے جنت میں درخت دے دو، دے سکتا ہے کوئی؟ نہیں دے سکتا. اور اتنے تھوڑے وقت میں آپ اتنی نیکیاں کما سکتے ہیں. جب آفس میں فارغ ہیں، آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کی زبان تو فارغ ہے نا، یوٹیلائز. اس وقت کو درود میں استعمال کر لیں، ذکر و اذکار میں استعمال کر لیں. آفس سے گھر پہنچتے پہنچتے کتنے درود ہو جائیں گے، کتنی بار اللہ کا نام لے لو گے آپ. اور ذرا سوچیں یہ سارا راستہ آپ کے ذکر اللہ کا گواہ بھی بنتا چلا جائے گا. ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ راستے کو بھی گناہ کا گواہ بناتے، گاڑی میں بھی میوزک ہے، کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنتے ہوئے جا رہے ہیں، پورا راستہ گواہ بن رہا ہے گناہ کا. ایسا نہ کرو. تھوڑا وقت ہے، کما لو، جمع کر لو، لیکن نیکیاں کما لو. کیونکہ جب یہاں سے میں اور آپ جائیں گے، کفن میں جیب نہیں ہوں گے، قبر میں تجوری نہیں ہوگی. میں اکیلا جاؤں گا اور اپنے اعمال لے کر جاؤں گا. بس یہ سوچے، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ یہ دوست کام آئیں گے، نہ میرے نوکر چاکر، نہ میرا کرو فر. میں اکیلا ہوں گا. جو سجدے کیے ہوں گے، جو ذکر کیا ہوگا، جو تلاوت کی ہوگی، جو اچھے غریبوں کی مدد کی ہوگی، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، یہ مجھے وہاں کام آئے گا. جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جتنا ہو سکے خرچ کرو. یہ نہ دیکھو کہ میں نے زکوٰۃ پوری دے دی اب اور کیوں کروں. روایتوں میں آتا ہے گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب وہ بے گنے دے رہا ہے تم کیوں گن رہے ہو؟ بانٹو اللہ کے نیک غریبوں کو، اللہ کے بندوں کو مدد کرو، ان کی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کیونکہ لوگ کہتے ہیں انشورنس کرواؤ. ایک بڑی پیاری روایت ارشاد باری ہے، حدیث قدسی ہے، جس کا مفہوم ہے میرے بندے اپنا مال میرے پاس رکھوا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. میں تجھے اس وقت عطا کروں گا جب تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. یہ کتنی پیاری لاکر ہے کہ جمع کروا دو، ملٹی پلائی ہو کر اس دن ملنا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب یہ نیت کر کے اٹھتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور اب باقی زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو اپنی اس توبہ پر استقامت عطا فرمائے اور بری زندگی سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال